بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنجوا ہاؤس بائی سائمہ اکرم۔ مبارک ہو نوجوانوں، تندی باد مخالف نے 2 کعب گرا دیے ہیں۔ کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور مہروز کا اعلان کرتا ہوا منہ اسی زاویے میں جو کھلا تو پھر بند ہونا ہی بھول گیا۔ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ ٹی وی لاؤنج میں پورے کا پورا اندر داخل ہو چکا تھا، اور اس سے بھی بڑی بدقسمتی تھی کہ وہاں بیٹھے داجی اسے اپنے عقابی نظروں سے تاڑ چکے تھے، حالانکہ ان کی سنہری زنجیر والی اینک ان کے سر پر ٹکی ہوئی تھی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس فسادن شرمیلی کا مقبرہ خود اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کروں گا، مستقبل کا آرکیٹیکٹ مہروز اپنے کان کھجاتے ہوئے غصے سے بڑبڑایا۔ گھر کی ملازمہ شرمیلی بیگم کی غلط مخبری کی وجہ سے وہ داجی کے ہتھے چڑھ چکا تھا، جس کا کہنا تھا کہ داجی کسی ہنگامی دورے پر ہیڈ کوارٹر گئے ہوئے ہیں۔ سامنے اس کا بڑا بھائی احسن اور 2 چچا زاد کزنز فیضان اور شرجیل داجی کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر چھائی بیزاری سے وہ بخوبی اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ سب کس اذیت سے گزر رہے تھے۔ برخودار یہ منہ میں بڑبڑ بعد میں کر لینا، ذرا اپنا چہرہ مبارک بھی اس بڈھے کو اندر آ کر دکھا دو، اگر غلطی سے آ ہی گئے ہو۔ داجی کے طنزیہ انداز پر تابندہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ وہ خود بھی پچھلے 1 گھنٹے سے اقبال کا نظریہ عشق اور عقل چمائیاں لیتے ہوئے سن رہی تھی۔ لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا۔ احسن کو اس نئے شکار کو دیکھ کر بڑی خبیث سے خوشی ہوئی، حالانکہ شکار اس کا سگا بھائی تھا۔ وہ خود بھی 1 گھنٹے سے داجی کی ٹانگیں دبانے، جبکہ اس چچا زاد کزن فیضان اور شرجیل ان کے کندھوں کی سروس کرنے میں مصروف تھے۔ احسن نے اسے دیکھ کر فوراً ایک ٹانگ رضاکارانہ طور پر اس کے حوالے کی، جس کے منہ کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ اب چاروں کزنز احسن، مہروز، فیضان اور شرجیل داجی کی سروس کرنے میں مصروف تھے۔ تابندہ کو جنجوا ہاؤس میں آئے ہوئے بمشکل 3 دن ہی ہوئے تھے، لیکن ان 3 دنوں میں اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ پورے خاندان کو بات گھما پھرا کر کرنے کا چسکا ہے۔ اکثر باتیں تابندہ کے سر سے کسی جیٹ طیارے کی طرح گزر جاتی ہیں، اور وہ احمقوں کی طرح ان سب کو ایک دوسرے کے کورس کو ڈی کوڈ کرتے دیکھتی رہ جاتی۔ وہ ایک دوسرے کے مبہم اشاروں کو بھی اس قدر صورت سے سمجھتے تھے کہ تابندہ ہکا بکا رہ جاتی۔ پہلے 2 دن تو وہ داجی کے 3 بیٹوں کو 9 عدد اولادوں کے ناموں میں الجھی رہی، حالانکہ گھر میں موجود 3 لڑکیاں اپنی ایک چچی کے ساتھ کوئی شادی اٹینڈ کرنے سیالکوٹ گئی ہوئی تھی، اور گھر پر آج کل صرف 6 لڑکوں کی اجارہ داری تھی، جن میں احسن، مہروز اور رضوان 3 بھائی، فیضان اور شرجیل 2 اور فراز اکلوتا بھائی تھا۔ برخوردار یہ تندی باد مخالف نے خیر سے کون سے 2 کعب گرا دیے؟ داجی کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی نے مہروز کی روح فنا کر دی۔ ایسی بونگیاں مار رہا تھا مہروز، فیضان کو اشارہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس نے داجی کا دھیان بٹانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ان کے کندھوں کو اور زور سے دبانا شروع کر دیا۔ بونگیاں تو خیر تم سب ہی مارتے ہو، اب میں مہمان بچی کے سامنے کیا کہوں؟ داجی نے اینک آنکھوں پر رکھتے ہوئے کڑے تیوروں کے ساتھ مہروز کا ہراساں چہرہ دیکھا، جبکہ مہمان بچی خود بھی پہلو پر پہلو بدل رہی تھی۔ کچھ نہیں داجی، میں تو ویسے ہی شعر پڑھ رہا تھا۔ مہروز نے بوکھلا کر صفائی دینے کی ناکام کوشش کی۔ دفع کریں داجی مہروز کو، اس کی تو اردو شروع سے کمزور ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اقبال ہمیشہ عشق کو عقل پر کیوں فوقیت دیتے تھے؟ فیضان نے اپنی طرف سے مہروز کی جان چھڑانے کی عمدہ کوشش کی، لیکن یہ کوشش اس کے اپنے گلے پڑ گئی، جس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ برخوردار مہروز کی اردو کمزور ہے، پر میری یادداشت نہیں، انہوں نے یہ کہتے ہوئے ایک زوردار گھوری ماری۔ خیر سے تم نے FSC کے امتحانوں میں جو چند چڑھایا تھا اور اردو کے پرچے میں گریس مارکس کا پندہ لٹکایا تھا، مجھے وہ بھی یاد ہے، اور اس دن تمہارے باپ نے جو تمہاری چترول کی تھی تو آئرڈکس میں نے تمہارے پنڈے پر لگائی تھی۔ داجی نے گھر کا ایک انتہائی واہیات راز فاش کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی اپنی چھڑی اس کے گلے میں ڈال کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ جو اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اچھل کر کارپیٹ پر تابندہ کے قدموں میں جا گرا۔ تابندہ اس ڈرون حملے پر بوکھلا کر جو کھڑی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں پکڑی میڈیکل کی بھاری بھرکم کتاب فلور کشن پر بڑے مزے سے بیٹھے احسن کا سر توڑ گئی۔ ہائے میں مر گیا، احسن نے ایک دل دہلا دینے والی چیخ ماری۔ اف، آج میں نہیں بچوں گا، لگتا ہے کہ میرے دماغ کی چولیں ہل گئی ہیں۔ احسن نے سر پر ہاتھ رکھ کر کمال کی اداکاری کی۔ تابندہ کا خفت کے مارے برا حال ہو گیا۔ برخوردار آرام اور سکون سے بیٹھ جاؤ، داجی کو زیادہ دا لگانے کی ضرورت نہیں۔ داجی نے اپنی تیر مار کا مونچھوں کو تاؤ دیا۔ ہاں، اپنی اوور ایکٹنگ بھی بند کرو، جو چیز تمہارے سر میں موجود ہی نہیں اس کی چولیں ہلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ داجی نے شان بے نیازی سے کہتے ہوئے اپنی ٹانگیں اور زیادہ پھیلا لی اور آنکھ کے اشارے سے انہیں دوبارہ دبانے کا حکم کیا۔
दाजी आप किसी आए गए का ही ख्याल कर लिया करें, ऐसे ने दुहाई देते देते इन्हें मुफ्त मशवरे से नवाजा। यह आए गए का खिताब खालिस्तान ताबिंदा के लिए था, वो जो पिछले 3 दिन से कसरत से सुन रही थी। मैं तो ख्याल कर ही लूँगा, तुम भी कुछ बूढ़े दादा का ख्याल कर लिया करो। दाजी ने एहसन के सर को सहलाते हुए महरोज और फैज़ान को घूरा। ये एहसन के दाएं बाएं खंबे बनकर खड़े होने की ज़रूरत नहीं, आकर टांगे दबाओ मेरी शराफत से। उन्होंने शाही अंदाज में हुक्म दिया। तीनों ने बेदिली से दोबारा अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली, जबकि इस सिचुएशन में शर्जील आराम से खिसक गया। ये दाजी को भी अकबर आज़म बनने का शौक़ चढ़ा रहता है। सारे शौक़ ये आखिरी मुग़ल बादशाहों की तरह के हैं। महरोज़ की बेजारी से की गई बुड़बड़ाहट ताबिंदा की समातों तक आराम से पहुंची, जो इस सारी सिचुएशन में इंतहाई खिफ़त ज़दा अंदाज में खड़ी थी। वैसे भी जब से वो इस घर में आई थी, रंग बिरंगे रवैये उसको बौखला रहे थे। बेटा आराम और सुकून से बैठ जाओ, इस घर में ऐसे ड्रामे तो दिन रात चलते हैं, तुम अभी नहीं हो ना, इसलिए घबरा रही हो। दाजी ने हवनक बनी ताबिंदा को खड़े देखकर शफकत से लबरेज लहजे में कहा, तो बादल नाख्वास्ता सोफे के किनारे पर टिक गई। एक तो इसे जंजुआ हाउस में आए हुए कम ही दिन हुए थे और अभी तक वो अपने कज़न्स के नामों और शक्लों से भी अच्छी तरह आशना नहीं हुई थी। जंजुआ हाउस में आकर इसे पता चला कि इसके दादा के छोटे भाई करामतुल्लाह खान इस घर में अपने 3 बेटों और उनकी औलाद के साथ मुकीम थे। बड़े दादा अपने जिस भाई की औलाद को सारे जहान की निकम्मी औलाद का टाइटल दिए हुए थे, उनके बड़े बेटे इब्रार साहब का बड़ा बेटा एहसन सिविल इंजीनियरिंग, इससे छोटा महरोज़ आर्किटेक्चर और सबसे छोटा रिजवान MBA के 3रे सेमेस्टर में था। करामतुल्लाह साहब के दूसरे बेटे अहमद साहब का बड़ा बेटा फराज सिविल इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। इससे छोटी माहरूख फार्मेसी में और इससे छोटी दुआ फाइन आर्ट्स में मास्टर्स कर रही थी। उनके तीसरे बेटे असजद साहब का बड़ा बेटा शर्जील इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इससे छोटा फैज़ान बायोटेक्नोलॉजी में BS और सबसे छोटी बेटी अनम BBA की स्टूडेंट थी। वो दिल ही दिल में इस लम्हे को कोस रही थी जब उसने बेडरूम से टीवी लाउंज में आने की गलती की और दाजी के हत्थे चढ़ गई, जो टीवी लाउंज में कर्फ्यू लगाए इकबालियात पढ़ने में मसरूफ़ थे, और उनकी बहुएं जिनके पसंदीदा ड्रामे का वक्त निकला जा रहा था, आने बहाने से वहाँ की फेरे लगा रही थी। क्यों बरखुरदार, जान नहीं है हाथों में जो मरे मरे अंदाज से दबा रहे हो, वैसे इंजीनियर बने फिरते हो। उन्होंने कारपेट पर बैठे महरोज़ और फैज़ान को टोका, जबकि एहसन सोफे के पीछे खड़ा उनके कंधे दबा रहा था। दाजी इंजीनियर बन रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी में मालशी बनने की ट्रेनिंग नहीं ले रहे। एहसन चौंक के पीछे खड़ा था, इसलिए जुल्म के खिलाफ एहतजाज करने की जुर्रत कर ही गया। उसके दिल जले अंदाज पर दाजी के चेहरे पर बड़ी मुबहिम लेकिन ताबिंदा के चेहरे पर बड़ी बेसाख्ता मुस्कुराहट फैली। कौन कौन सा उकाब गिरा है? फैज़ान ने दुनिया जहान से बेजार महरोज़ से कदरे आहिस्तगी से पूछा, जो ये फुलझड़ी छोड़कर खुद दाजी की बमबारी के नीचे आ गया था। ऊपर वालों का नीला और नीचे वालों का तीला। महरोज़ के लहजे में दुनिया जहान की रंजीदगी एकदम ही टपक पड़ी। हश्शा वश, खैर से एहसन और फराज भी उड़ गए। दाजी के बिल्कुल दुरुस्त अंदाजे पर इन तीनों का रंग फक हुआ। नहीं, एहसन ने कानों पर हाथ रखकर बड़ी फिल्मी सी चीख मारी और सदमे से कारपेट पर ढेर हो गया। हाय मेरे भाई को क्या हो गया? महरोज़ ने भी जज्बाती अदाकारी की इंतहा कर दी। अब अपना अपना बीमा करवा लो। इब्रार का तो वैसे BP आजकल बहुत हाई है, उसने बड़ी पेशावरी चप्पलें इकट्ठी कर रखी हैं। दाजी ने फूंक मारकर अपनी ऐनक का शीशा साफ करते अपने बड़े बेटे का नाम लेकर इन्हें डराया, जो एहसन और महरोज़ के वालिद मोहतरम थे, जबकि ताबिंदा को उनकी बात कख पल्ले नहीं पड़ी थी। दाजी आपको कैसे पता चला कि हम नीला और अतीला किसे कहते हैं? शर्जील अपने कज़न्स के फेल होने का गम भूलकर इस फिक्र में पड़ गया। वाह जी वाह, ये कल के बांदर अपने बुजुर्गों के साथ बांदर किल्ला खेलते हैं। गधो, जहाँ तुम सोचना ख़त्म करते हो ना, हम तुम्हारे बाप दादा वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। दाजी ने कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही लंबी छोड़ी, जो उन तीनों को हज़म नहीं हुई, इसलिए एक दबी दबी सी मुस्कुराहट उनके लबों पर उभरी। खैर, अब ऐसा भी कोई एटम बम बनाने का फॉर्मूला नहीं। सारे जहान को पता है कि एहसन को हर वक्त नीले रंग की पैंट शर्टें पहने पर मैं नील कराइयाँ नील का मेरा तन मन नीलो नील कहकर छेड़ते हैं, और फराज के कहत ज़दा जिस्म की वजह से इसे तेला पहलवान कहते हैं। एक और ख़ानदानी राज ताबिंदा के सामने अफशा हुआ। तुम लोग जो मर्ज़ी खुद को नीला पीला या तीला कहो, लेकिन ये सोचो कि रात को अपने जालिम बाप इब्रार करामतुल्लाह से कैसे बचना है। जब से उसके 2 CNG पंप बंद और गवर्नमेंट से मुज़ाकरात नाकाम हुए, वो तो अपने बाप को यानी मुझे पहचानने से इनकारी है। दाजी ने एक और बम ऐन उनके सरों पर फोड़कर आराम से आंखें बंद करके टांगें फैलाई थी। और तुम दोनों तो पास हो गई हो ना, चलो इसी खुशी में फिर टांगें दबाओ। दाजी के इस हुक्म पर महरोज़ और फैज़ान दोनों ने नागवारी से पहलू बतरा। दाजी, हम अपने भाइयों के दुख में बराबर के शरीक हैं।
اس غم کی وجہ سے ہم آج کوئی کام نہیں کریں گے۔ مہروز نے آج بہادری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اچھا چلو، میں ابھی ابرار کو فون کر کے تمہارے فیل ہونے کی خوشخبری بھی سنا دوں، اور یہ بھی کہہ دوں کہ رات کو آتے ہوئے باڑے سے دودھ اور بیکری سے تازہ ڈبل روٹی بھی لیتا آئے، کیونکہ چاروں صاحبزادے فیل ہونے کی خوشی میں گھر میں ہی دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہے۔ ان کی بات پر مہروز کے منہ سے بے ساختہ چھت پھاڑ کہکا برآمد ہوا۔ کوئی فائدہ نہیں داجی، رات گلابی سنڈی نے آپ کے فون سے پھر امریکہ میں نیلسن منڈیلا کی بھانجی کو کال ملا لی تھی، اور حسب سابق خیر سے ٹوں ٹوں کی آواز سے کال بند ہوئی تھی۔ آپ اس وقت فل فارم میں خراٹے لینے میں مصروف تھے، مہروز نے انہیں اطلاع دی۔ گلابی سنڈی کا لقب انہوں نے اپنے پھوپھی ذات عروج کو دیا ہوا تھا، جس کی انٹرنیٹ پر ایک سیاہ فام لڑکی سے ہونے والی دوستی سے سارا خاندان بیزار تھا۔ اب بات انٹرنیٹ سے فون پر آ گئی تھی، تب سے ہر کوئی اس کی آمد پر اپنا سیل فون چھپائے پھرتا تھا۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بیٹا کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ داجی نے میڈیکل کی کتاب میں زبردستی سر دیے بیٹھی تابندہ کو مخاطب کیا، جس کا سیل فون اس کے پاس ہی پڑا تھا اور وہ اس ساری گفتگو کو سخت حیرت سے سن رہی تھی۔ داجی کے ساتھ پوتوں کی بے تکلفی اس کے لیے انتہائی حیران کن تھی۔ میرے ذہن سے تمہارا نام نکل گیا، داجی نے سر پر ہاتھ مارتے یاد کرنے کی کوشش کی۔ جی تابندہ، اس نے ان 3 دنوں میں کوئی چھٹی دفعہ ان کو اپنا نام بتایا تھا۔ ٹینشن نہ لیں، ان کو بھی بلبلے کی موموں کی طرح نام بھولنے کی بیماری ابھی لگی ہے، مہروز نے سنجیدگی سے اسے تسلی دی۔ یہ ذرا بیٹا اپنے موبائل سے ابرار کا نمبر تو ملانا، یہ گدھے تو اپنا باجا دیں گے نہیں، ان سب کی ابھی طبیعتیں فریش کرواتا ہوں، تھوڑی سی ٹیوننگ سے یہ کافی عرصہ صحیح چلتے ہیں۔ داجی کی اس قدر صاف کوئی پر تابندہ ہکا بکا، جبکہ بے مروتی کے اس عظیم مظاہرے پر وہ تینوں گرتے گرتے بچے۔ کیا ہے داجی، اب کیا آپ مہمانوں کا خرچہ کروائیں گے؟ مہروز نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ دفع کریں، مٹی ڈالیں، ہم اگر تھوڑے جذباتی ہو گے تو آپ نے بھی اخیر میں چاہ دی۔ دودھ ہی لانا ہے نا باڑے سے، میرا بھائی احسن اگر غمزدہ ہے تو میں زندہ ہوں نا۔ فیضان بالکل شاہ رخ خان سٹائل میں جذباتی ہوا۔ اور بیکری سے ڈبل روٹی اور انڈے لانے ہیں نا، میں لے آؤں گا، اب اتنی سی بات کے پیچھے رلائیں گے کیا؟ مہروز بھی سینہ تان کر بالکل رانا پاٹیکر سٹائل میں میدان میں اتر آیا تھا۔ ان کی ایکٹنگ دیکھ کر تابندہ کا دل چاہا کہ کاش کوئی آسکر ایوارڈ اس کے پاس ہوتا تو وہ ان دونوں کو ہی دے دیتی۔ فکر نہ کرو، تم دونوں نے بھی کون سا آسمان کو ٹاکی لگانی ہے، تمہارا بھی رزلٹ آنے والا ہے، پھر تمہارے حصے کا کام وہ دونوں نالائق کریں گے۔ آخر ایسے ہی تو امداد باہمی کے اصولوں پر تمہارا کام چل رہا ہے۔ داجی نے شاید ہی یقیناً تنزیات میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ وہ دونوں پہلو بدلنے کے علاوہ کچھ نہ کر پائے۔ اس کھوتے دے پتر کو بھی میرے صوفے کے پیچھے سے ہٹاؤ، جو بال پوائنٹ سے اللہ جانے میری پشت پر کون سی داستان غم لکھ رہا ہے۔ داجی کو صوفے کے پیچھے بیٹھے احسن کا خیال آیا، جو کافی دیر سے صوفے کے پیچھے سے برآمد نہیں ہوا تھا۔ داجی کیوں مہمانوں کے سامنے میرے ابا کو کھوتا کہہ رہے ہیں؟ کوئی صحیح کا نام لینا۔ مہروز نے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کی لہر بمشکل دبا کر انہیں سمجھانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ہاں تو تم لوگوں نے میرے بیٹے کو کھوتا ہی تو بنا دیا، دو سی این جی پمپ اور ایک فیکٹری چلا کر دن رات محنت کر کے تم مسٹنڈوں کو پڑھا رہے، اور تم لوگ سپلی کا تگمہ گلے میں لٹکا کر بے شرموں کی طرح گھر آ جاتے ہو۔ داجی بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہوئے، اور تابندہ کے سامنے اس عزت افزائی پر وہ خجل ہوئے۔ جانے تھے داجی، سی این جی پمپوں کی پچھلے 15 دن سے ہڑتال ہے، اور جہاں تک سپلی کی بات ہے وہ انسانوں کی آتی ہے، جانور تو امتحان دینے سے رہے۔ باقی رہی بے شرموں کی طرح گھر آنے کی بات، سو ظاہر ہے اپنے ہی گھر آتے ہیں، کہیں اور تو نہیں جاتے نا۔ مہروز کے دلائل پر فیضان ایک ہی دم متاثر ہوا۔ ایک لمحے کو تو داجی کو بھی اس قدر مختصر مگر مؤثر جواب پر حیرت کا جھٹکا لگا۔ داجی کسی آئے گئے کا خیال ہی کر لیا کریں، مہمان کیا سوچتے ہوں گے۔ فیضان نے ان کے کندھے دبا کر ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے کی ادنا سی کوشش کی۔ پتر، یہ آئے گئے والے لامے تم کسی اور کو جا کر دینا، یہ بچی تم لوگوں کی طرح نالائق پانڈی نہیں، ماشاءاللہ ہاؤس جاب کرنے آئی ہے، تمہاری طرح انجینئرنگ کے آخری سال میں نہیں لٹکی ہوئی۔ انہوں نے غصے میں فیضان کا ہاتھ جھٹکا۔ ظاہر ہے وہ انجینئرنگ کے آخری سال میں کیسے لٹکے گی جبکہ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے داجی، آپ کو بھی سادہ سی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ احسن خود ہی صوفے کے پیچھے سے اٹھ کر آ گیا اور خونخوار نظروں سے مہروز اور فیضان کو دیکھ رہا تھا، جو پرائی لڑکی کے سامنے داجی سے اڈا لگائے بیٹھے تھے، اور جبکہ یہ بھی پتا تھا کہ وہ اپنے زمانے کے کامیاب وکیل رہے ہیں، اور آدھا خاندان ان کی زبان درازی کی وجہ سے انہیں گالڑ باتونی کہتا ہے۔ بیٹا میری ساری باتوں کو چھوڑو اور بس اپنے پنڈے کی زیتون کے تیل سے مالش کروا لو۔ تمہارے باپ نے یاد نہیں آخری دفعہ کیا دھمکی دی تھی کہ اب سپلی آئی تو پشاور کی ساری چپلیں لاہور میں منگوا کر چترول کروں گا۔ داجی نے انہیں ابرار صاحب کا شر انگیز بیان یاد کروایا جو انہوں نے پورے خاندان کے سامنے 6 ماہ پہلے جاری کیا تھا۔ اب تو فوراً شریکوں کی طرح تانوں پر اتر آئے، مہروز نے کسی ناراض بیوی کی طرح کہا۔
میں نے تو ایسے ایسے عظیم دادے دیکھے ہیں جو ایسے موقعوں پر اپنے پوتوں کی ڈھال بن جاتے ہیں. بس ہماری قسمت خراب ہے. ایسن نے بالکل شمیم آرا کی طرح آہ بھری. خیر سے کسی ایک دادے کا نام بتا دو جو اپنے کسی نالائق ناہنجار پوتے کے لیے دیواریں چین بن کر کھڑا ہو گیا ہو. داجی نے ناک پر انگلی رکھ کر چیلنج کیا. تابندہ سخت حیرت سے اس پانی پت کی لڑائی کو دیکھ رہی تھی. ان کے گھر میں تو کوئی بڑے ابا کے سامنے بولنے کی جرت تک نہیں کرتا تھا، جبکہ یہاں دادا اور پوتوں میں کمال کی بے تکلفی تھی. حالانکہ داجی تابندہ کے دادا کے سگے چھوٹے بھائی تھے، لیکن عادتیں ان سے بالکل مختلف. ہاں بتاؤ نا، میں بھی تو دیکھوں کون سا ایسا عقل کا اندھا دادا ہے. دادا نے بازو لہرا کر انہیں للکارا. وہ پھپھو کے پڑوس میں رہنے والے عامر کا دادا، جن کی بیگم سفید غرارہ پہن کر چکنی چمبیلی بنی اپنے میاں کے ساتھ ہر وقت ٹیرس پر ہوتی ہیں. مہروز کو بروقت اس سامنے والے گھر کی مثال مل گئی. وہ داجی اچھلے. مجھے ایسا بے غیرت دادا نہیں بننا جو صبح صبح واک کے بہانے پارک میں اپنے پوتوں کے ساتھ لڑکیاں تاڑنے جاتا ہے. کل ٹیرس میں بیٹھا انارکلی ڈسکو چلی گا رہا تھا. داجی کے انداز میں بچوں کی سی بے ساختگی تھی. زندہ دل ہے زندہ دل، صحیح لاہوری دادا ہے عامر کا. آپ کی طرح نہیں جو اوپر نیچے کرفیو لگائے رکھتے ہیں. احسن بھی اپنا غم بھول کر میدان میں اتر آیا. بیٹا ذرا ملانا ہے ابرار کا نمبر. بھلا کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ داجی نے پیشانی پر ہاتھ مار کر تابندہ سے کہا جو اس سچویشن پر ہکا بکا تھی. لو، ہماری بے عزتی کے سارے واقعات سیاق و سباق کے ساتھ یاد ہیں، جبکہ ان کا نام 1 گھنٹے میں کوئی چوتھی دفعہ بھول رہے ہیں. فیضان کے جل کر بولنے پر داجی بے ساختہ ہنس پڑے تھے. انہیں ہنستا دیکھ کر وہ چاروں چوڑے ہوئے. پلیز داجی، اس دفعہ بچا لیں، اگلی دفعہ پوری تیاری کروں گا. تیاری تو پوری کی تھی، لیکن کم وقت شرجیل کا بچہ میرے بوٹ پہن گیا. احسن کی بات پر داجی کے ساتھ تابندہ کو بھی جھٹکا لگا. یہ شرجیل کے بوٹوں کا تمہاری سپلی سے کیا تعلق ہے؟ داجی نے کسی تھانے دار کی طرح احسن کو گھورا. داجی ساری رات بیٹھ کر بوٹیاں مائکرو کاپی بنا کر بوٹوں میں چھپائی تھی. اس منحوس کی جلدیاں مجھے مروا گی. احسن کی گفتگو پر تابندہ کو کرنٹ لگا، جبکہ وہ اس قدر جذباتی ہوا تھا کہ جذبات کے شوریدہ بہاؤ میں باقی راز اگلتا جا رہا تھا. اوپر سے اس گھٹیا سپرنٹینڈنٹ نے میری کرسی بدل دی. سارے فارمولے اسی پر لکھے ہوئے تھے. ایک سوال فراز نے کروانا تھا، مگر وہ مکر گیا خبیث. اچھا ہوا کہ خود بھی فیل ہوا. گھٹیا لوگوں کو اپنے گھٹیا پن کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، مگر وہ شعور نہیں رکھتے. تابندہ منہ کھولے ساری داستانیں امیر حمزہ سن رہی تھی، لیکن داجی شاید ایسی وارداتوں سے بخوبی واقف تھے، اس لیے آنکھیں بند کے سکون سے بیٹھے تھے. وہ داجی سے زبردستی لپٹا انہیں جذباتی کر رہا تھا. فیضان اور مہروز داجی کی ٹانگیں دبوچے بیٹھے تھے، جبکہ احسن ان کی گود میں گھسا جا رہا تھا. تابندہ ان کے اس طرح گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے پر ہکا بکا تھی. یہ کیا ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے؟ عقل ہے تم لوگوں کو؟ گھر میں کسی آئے گی کی تمیز کر لیا کرو. ابرار صاحب بریف کیس اٹھائے ابھی ٹی وی لاؤنج میں آئے تھے. اندر کا منظر دیکھ کر ان کا دماغ بھگ کر کے اڑ گیا. ابھی تو تابندہ کا لحاظ کر کے انہوں نے الفاظ کم اور لہجہ زیادہ سنگین اختیار کیا تھا. اپنے لیے آئے گے کا لفظ ایک دفعہ پھر تابندہ نے بمشکل ہضم کیا تھا. جب سے وہ آئی تھی اس کے لیے آئے گے کی اصطلاح استعمال کی جا رہی تھی. لاڈ کر رہے ہیں اپنے بوڑھے دادے کے ساتھ، اور دادے سے لاڈ کرنا کیا ٹوپی ڈرامہ ہے؟ داجی نے اینک اتار کر اپنے بڑے بیٹے کا لال سرخ چہرہ دیکھا، جنہوں نے شاید تابندہ کا خیال کر کے اپنے ابا جی کے ساتھ پنگا لینے سے گریز کیا تھا. چلو بھی نوجوانوں، جا کر اپنے کمرے میں پڑھو. پہلے ایک گلی کے نکڑ والے دورانی صاحب بتا رہے تھے کہ اس دفعہ یونیورسٹی والوں کی بے پروائیوں سے کچھ انجینئرنگ کے پرچے گم ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے معصوم بچوں کو دھڑا دھڑ فیل کیے جا رہے ہیں. تم لوگ اپنی خیر مناؤ. داجی کے منہ سے اتنی عقل مندانہ برمحل بات سن کر ان تینوں کے ساتھ ساتھ تابندہ کو بھی سکتہ ہو گیا، جبکہ وہ سب ابرار صاحب کے ڈر سے کسی کلاشنکوف کی گولی کی طرح اڑتے ہوئے کمرے سے نکلے تھے. اور بیٹا دل لگ گیا کیا آپ کا؟ مجھے تو جب تمہارے باپ نے تمہارے ہاؤس جاب کا بتایا تو میں نے کہا کہ بھائی میں تمہارا چچا زاد بھائی سے، لیکن تمہاری بیٹی کے لیے ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہیں. اب ابرار صاحب انتہائی محبت بھرے لہجے میں تابندہ سے مخاطب تھے، اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے داجی کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، جو کہ ترکی ڈرامہ ذوق و شوق سے دیکھنے میں مگن ہو گئے تھے، لیکن کان انہی کی گفتگو کی طرف تھے. جی انکل، جب لاہور میں ہاؤس جاب کا پتہ چلا تو بابا بہت اپسیٹ ہو گئے تھے کہ میں اتنی دور اکیلے کیسے رہوں گی. تابندہ نے سنجیدگی سے مزید بتایا. انہی دنوں چھوٹے دادا ہماری طرف آئے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً ہی کہہ دیا کہ میرے گھر کے علاوہ کہیں نہیں رہنا. تب بابا کے ساتھ ساتھ بڑے ابا بھی خاصے مطمئن ہو گئے تھے. تابندہ کا سلجھا ہوا انداز ابرار صاحب کو بہت اچھا لگا. ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، صرف 3 بیٹے ہی تھے، اس لیے اس کمی کا احساس انہیں کافی رہتا تھا. بھائی تابندہ، تمہارا دادا ہے تو میرا بڑا بھائی، لیکن یقین مانو کہ اس سے زیادہ کھڑوس اور پڑھائی کا شیدائی بندہ میں نے نہیں دیکھا. فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی بچوں کو اٹھا کر پڑھنے کے لیے بٹھا دیتا تھا.
داجی نے ٹی وی کی اسکرین سے بمشکل نظریں ہٹاتے ہوئے ایک پرانی یاد تازہ کی۔ ہاں تو اسی سختی کا فائدہ ہوا نا، جو اس کا باپ اتنی اچھی جاب کر کے لاکھوں میں تنخواہ لے رہا ہے اور اس کا چچا مضر CSS کر کے فارن سروسز میں ہے۔ ہماری طرح تو نہیں کہ آپ نے لاڈوں میں لگائے رکھا اور پھر بزنس میں دھکیل دیا۔ ہر وقت اسٹاک ایکسچینج کے اتار چڑھاؤ پر نظریں ٹکائے بیٹھے رہتے ہیں۔ ابرار صاحب کو اعلیٰ تعلیم نہ حاصل کرنے کا سخت دکھ تھا، اس لیے اب اپنے تینوں بیٹوں احسن، مہروز اور رضوان پر خوب سختی کرتے تھے۔ ظاہر ہے جب تمہاری پہلے FA میں پھر BA میں تیسری دفعہ سپلی آئی تو میں نے کاروبار ہی کروانا تھا، اب کہیں کمشنر لگا کر تو بٹھانے سے رہا۔ داجی نے اپنے بیٹے کی فوراً طبیعت درست کی، جو اس قدر صاف گوئی پر پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ اور وہ تم سے چھوٹا احمد یار، اس کو تو جب بھی کان سے پکڑ کر تبندہ کا دادا کالج چھوڑ کے آتا تھا تو واپسی پر وحید مراد کی فلم دیکھ کر خیر سے ناز سینما سے برآمد ہوتا تھا۔ تاج کو ابرار صاحب سے چھوٹے بیٹے کا کارنامہ فوراً یاد آیا